بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کی بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جاؤں گے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کرو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ بھی نہیں لگاتا اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کا ذکر خدا سے سکون ملتا ہے تو سمجھ لو کہ خدا تمہیں پسند کرتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں برے ہم سفر سے جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہارے نجات کا باعث بنے گا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔
تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپا لینا اللہ والوں کی صفت ہے۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نہ رات کو رو کر سونا اور صبح محسوس نہ ہونے دینا۔ اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آج سے ہی 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ کسی غریب بیٹی کے باپ سے جہیز لینے سے بہتر ہے بندہ کسی امیر سے بھیک لے لے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا تھا، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتاب عشق میں اگر وفاداری نہ ہوتی تو آخری صفحہ پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ جو تم سے بے رخی اختیار کر لے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اس لیے دوسروں کو اپنی باتوں کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے ظاہر کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما بردار، خوش اخلاق، صبر و شکر کرنے والی۔ اللہ ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔